بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ آج کل تو اکثر دیکھا گیا مسجد کے اندر لوگ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں اور پھر وہ شور شرابہ کرتے ہیں، مسجد کے اندر صفوں کو خراب کرتے ہیں اور مسجد کی چیزوں کو چھیڑتے ہیں، اور ہر تیسرا بندہ ان کو پھر روکنے والا ہوتا ہے، بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ وہ اب لانے والا تو ایک دو ہے، اس نے وہ بچے ساتھ لے آیا، اب سارے نمازی پریشان ہیں، یہ نہ کرو، اس کو نہ چھیڑو، یہ خراب کر دے گا۔ اس طرح کا معاملہ آپ دیکھا کریں کہ جو بچے زیادہ شرارتی ہیں یا جو مسجد میں آ کے تنگ کریں گے، جن کی وجہ سے نمازی پریشان ہوں گے، آپ ان بچوں کو ساتھ نہ لایا کریں۔ اور جو حدیث پاک میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں سے، پاگلوں سے، شور کرنے والوں سے، خرید و فروخت سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ، محفوظ رکھو۔ تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے آئیں گے تو نماز سیکھیں گے، نہ آئیں گے تو پھر کہاں سے سیکھیں گے۔ تو یہ ان بچوں سے جن کے اب ظاہر سی بات جو پاگل ہیں یا چھوٹے بالکل بچے ہیں، ان کو نجاست کا تو پتہ نہیں ہے، مسجد میں پیشاب کر دیں، پخانہ کر دیں، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو بچے سمجھدار ہیں، جن کو پتہ ہے کہ مسجد میں جا کے سکون سے بیٹھ جانا ہے، شرارتیں نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا، وہاں پر پیشاب پخانہ نہیں کرنا، ان بچوں کو ساتھ میں لائیں۔ بالکل چھوٹے ہیں تو گھر میں بھی تو ماں سکھا سکتی ہے، گھر میں آپ جا کے سکھا سکتے ہیں، سنتیں گھر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، نفل گھر میں پڑھا کریں، اس میں سکھا دیں۔ جب تھوڑی سی سمجھ آ جائے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ وہاں پر نجاست بھی نہیں کرے گا، شور شرابہ بھی نہیں کرے گا، میری بات مانے گا بھی صحیح، تو پھر آپ ان کو مسجد میں بھی ساتھ لے آیا کریں۔ میں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد یہ سمجھدار بچے کے بارے میں کہا گیا کہ سمجھدار بچہ مسجد میں ساتھ لائیں، نہ سمجھ کو نہ لائیں، تو سمجھدار کیسے پتہ چلے گا کہ سمجھدار ہے؟ تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ جو بچہ، آپ آسان سا طریقہ ہے، آپ کسی دکان پہ بھیجتے ہیں پیسے دے کے کہ یہ لے جو 100 روپیہ، وہاں سے چائے کی پتی لے آؤ، چینی لے آؤ، باقی پیسے لے آؤ، یا بسکٹ لے آؤ، باقی پیسے لے آؤ۔ وہ جائے اور جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہی چیزیں لائے، اور بقیہ جتنے پیسے بچتے ہیں اتنے ہی پیسے واپس لے آئے، تو پھر سمجھیں کہ آپ وہ بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہے۔ اگر وہ ڈسٹرب کر دے گا، کوئی چیز چھوڑ کے آ گیا، کوئی بدل کے آ گیا، پیسے پورے نہ لا سکا، تو سمجھیں کہ وہ سمجھدار نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں شرارتیں نہیں کرتے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، اس میں پیشاب پخانہ نہیں کرتے، ان بچوں کو لانے میں کوئی حرج نہیں، لایا کریں، سیکھیں گے نماز انشاءاللہ وہ، اور کوشش کریں ان کو بھی پچھلی صف میں کھڑے کریں۔ بعض میں بالکل چھوٹے بچوں کو ساتھ لائے اور پھر اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیا، پچھلے نمازیوں کی نماز مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کو ساتھ، بالکل چھوٹے بچوں کو اگلی صف میں کھڑے نہیں کر سکتے۔ تو آپ کوشش کیا کریں جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو ساتھ نہ لائیں، جو تھوڑے سے سمجھدار ہیں، جو مسجد کو سمجھتے ہیں، مسجد کے آداب کو سمجھتے ہیں، ان کو ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں، ان کو ساتھ لایا کریں تاکہ وہ نماز سیکھ سکیں۔ جو بالکل چھوٹے ہیں ان کو گھروں میں ہی سکھایا کریں۔